جو ہوئی ہے نا حضور کی، کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم معراج کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر۔ ارے خواب میں چیز ہو تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تعجب کی بات ہے کیا؟ خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں، انگلینڈ بھی پہنچ گئے، اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا، پھر وہاں سے انگلینڈ گیا، پھر وہاں سے سعودی گیا، پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہیں مسجد میں تھا۔ تو تعجب تو کسی کو نہیں ہوگا، سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے 7 ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے معراج کا سفر، تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا؟ سفر کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا۔ مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے، اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے۔ اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے، وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ۔ حضور اپنی حیات ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے، خواب کا نہیں۔ اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ بندہ۔ عبد کا مطلب بندہ، لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، جسم بھی ہو روح بھی ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ جسم اور روح کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کرایا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے، فلاسفہ جن کو کہتے ہیں، فلسفی والے لوگ، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے آسمانوں کے اوپر جانا، کیونکہ آسمان جو ہے یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے۔ آسمان ایک دبیز قسم کی ایک پرت ہے، اتنی کہ اس کو آپ پھوڑیں تو پھوٹے گا نہیں، زمین سے بھی زیادہ مضبوط لے ہے آسمان کی۔ ہاں اس کو کوئی کھود نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، اس میں سوراخ نہیں کر پاؤ گے۔ کن کن چیزوں سے کون سا میٹل ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن آسمان بہت ہی مضبوط پرت کی بنی ہوئی ہے، اس میں سے کسی کا جانا ممکن نہیں، یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کا دھواں میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک موٹی چیز کو چیر کر کے جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ابھی کے زمانے میں ہمارے بعض علماء نے یہ بتایا، نکتے کے طور پر میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہماری آنکھ میں نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ آنکھ بند کیے کچھ نہیں دکھتا، کھولے تو نظر آتا ہے۔ وہ جو نظر آتی ہے چیز کس کی وجہ سے نظر آتی ہے؟ آنکھ کے اندر جو نور کا قطرہ ہے، بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا، اس نور کے ذرے سے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو۔ اگر وہ نور بجھ گیا تو آنکھیں تمہاری سفید ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، دکھائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ نور کا ہلکا ذرہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ادھر سے میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں تک کا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے چشمہ لگا دیا، گلاس لگا دیا آنکھ پہ، اب یہ نور کا جو ذرہ ہے، کیا یہ شیشہ پھاڑ کر کے جا رہا ہے باہر؟ شیشہ جیسا کا ہے ویسا ہی ہے، لیکن نور کا ذرہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کیونکہ نور کے لیے پھاڑنا ضروری نہیں۔ اب آنکھوں کے اندر موجود ایک ہلکا ذرہ شیشے کو بغیر پھاڑے دور تک جا سکتا ہے، تو جو سراپا نور ہے وہ آسمانوں کا سفر بغیر پھاڑے کیوں نہیں جا سکتے؟
ہاں لیکن ساتھ میں روایتیں ہیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے اس رات کھولے گئے تھے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رسول کا معجزہ ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے. بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی تک بندیاں لاتے ہیں. میں